ہر وقت ہی رجب ہے، ہر وقت ہی عید ہے، ہر وقت ہی لیلۃ شعبان، ہر وقت ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلا مجنوں کا ایسا ہوتا ہے، بن تو ہم نہیں سکتے، وہ شعر پکا عاشق تو نہیں ہوں لیکن ان سے غافل بھی نہیں ہوں، اس دعوے سے نہیں بیٹھے ہوں۔ تو بہرحال جس نے جذبے دکھانے اللہ جذبے کو کام ہے، ہم اتنے جذبے نہیں دکھا سکتے، کہ گناہ گار ہیں اور وہ بے نیاز ہیں، لیکن جو ان کے حکم ہیں اساسی بنیادی، وہ دل سے اور رسول سے اور ان کی مرضی کے مطابق پورے کرنے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ جیسے نماز کا ہم اپنی مرضی میں کبھی گھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، نہیں، جماعت سے ہی پڑھنی۔ آپ تو جس کے حکم کے داڑھی رکھو، داڑھی رکھنی، گناہ ہو نہ ہو داڑھی رکھنی ہے، فرشتہ انسان نہیں ہے، اور ایسی بنیادی چیزیں وہ کر لی، اللہ سے معافی مانگنی، بس یہ ہمارا میلاد ہے۔ یہ جو سا بزرگوں نے نکالا ہے، بزرگ تو بڑی چیزیں نکالتے ہیں، نکالتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی نیت محبت پر ان کو معافی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے پھوسڑے پیدا ہوتے ہیں پھر اصلی نقلی چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا تھا تو کچھ ان میں تھا بھی، لیکن تم نے کیا، تم میں تو کچھ نہیں ہے، اس لیے لوگ مجاوروں سے بدعقیدہ، پیروں سے بدعقیدہ، لوگوں سے بدعقیدہ ہوگا، ایسی چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، بھل سامنے آئے یا نہ آئے، اس کی نظر میں حضرت محمد مصطفیٰ ہونے چاہیے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے نمازوں میں کمزور ہو جائے، لوگوں کی وجہ سے ان کی سنتیں چھوڑ دیں، یہ ٹھیک نہیں، ان سے رابطہ ان لوگوں سے تو نہیں کرنا ہے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، وہ ہوتا بھی رہتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نظریہ تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس کو ان کے ساتھ اپنے روابط کے وہ وسائل بہت مضبوط کرنے چاہیے۔ تو بہرحال لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہی کہتا ہوں، یہ کہ پروگرام بنا تھا 8-9 بجے جاؤں گا، دوبارہ آؤں گا، پھر ایسے پھر جاگیں گے، پھر بیٹھیں گے 12۔ میں کہتا ہوں ابھی ختم کر کے جا کے آرام کرو، بس پھر تہجد چند نفل پڑھ لوں، پھر کچھ دن کو کر لیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ جس چیز کا انہوں نے حکم کیا اس کو اہمیت بہت زیادہ دینی چاہیے، کہ صبح کی نماز انسان راحت سے اٹھے، دل دماغ حاضر ہے، ساری رات جاگا، پھر صبح نشہ امام نے کیا، پھر گڑبڑ ہو گئی، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں جلدی تھوڑا پڑھ لیں گے جتنا استطاعت ہے، رغبت ہے۔ کھانا بہت اچھی چیز ہے پانی، لیکن رغبت کے مطابق کھانا چاہیے۔ عبادت بہت اچھی، جتنی تمہاری استطاعت ہو، تو انسان پھر اس سے اس طرح سے زیادہ کرو، اچھی چیز ہو، پھر اس کے لیے کیا کہتے ہیں، دل بھر جاتا ہے، کہ انسان کے ایسے خدا نے رکھا ہے، انسان کو بنایا ایسا، اسی خدا نے عبادت غیر استطاعت پہ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے راحت کی نظریے سے نہیں، کہ جو حکم ہے ان کو دل سے اور باشعور اور اہمیت سے ادا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے آپ اس چیز کے میرا مطلب سمجھو گے، اتنی وضاحت ہے بھی نہیں بھی تو سمجھ گیا ہوں گے۔ سب کچھ کرا کے فٹافٹ کھانا کھاؤ، لمبے پڑ جاؤ، ایک دم آدمی عاشق نہیں بنتا، لیکن نیت رکھ لے کہ آئندہ زندگی گزرے گی، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ عادتوں میں، جیسے وہ چاہیں گے میں ویسے کروں گا۔ پھر آپ میلاد کیا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تب بھی آپ میلاد کی کہنے میں بڑا رہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کا بڑا۔ واضح دنیا دار ہے، یہ خدا رسول کو پیسے سے خریدتے ہیں، مسجدیں بنائیں گے، میلادوں میں لگائیں گے، خود نہ مسجدوں سے محبت ہے، نہ تسبیحوں سے محبت ہے، نہ آقا کی نیت خوانی سے اتنی محبت ہے۔ سب مغرب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سیدھے ہو رہے ہیں تھوڑے سے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہنے میں زیادہ میں ہوں گے، اس کے بعد جو تم میں فرصت ہے اظہار محبت، اس میں بھی نفاق اور دکھاوا نہ ہو، دل اندر سے دل چاہتا ہے میں اس کی تعریف کروں، پھر کرو۔
دل میں ہے نہیں وہ چیز کرنی، میرا خیال اچھا نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا بہت ہم پڑھیں گے جتنا ہوتا ہے، پھر جا کے آرام کریں، یا بھی آرام کریں، کھانا کھائیں، اور کوشش کریں تہجد کو اٹھیں۔ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، اور ایسی تو مانگ لیں۔ اب ساری چیزیں بھی تو نہیں ایک دفعہ میں بیان کر سکتا، آپ نے سنی بھی ہوں گی، تو ذہن میں بیٹھتی نہیں، رہتی نہیں دل میں، کہ دل لگا ہوا نہیں ہے، وقتی طور سے جیسے کیا چلے گا۔ یہ وقتی طور کی باتیں نہیں، یہ دل کے اندر گھس جانی چاہیے۔ نماز دل کے اندر گھس جائے، درشی دل کے اندر گھس جائے، قرآن دل کے اندر گھس جائے۔ ہم لوگوں میں دوسری چیزیں گھسی ہوئی ہیں، اب وہ اللہ ہی نکالے گا تو نکلے گی۔ تم چیزوں کو آگ لگے گی تو ختم ہوگی، تو وہ آگ پھر قسمت سے نصیب ہوگی جب خدا کا کرم جوش پر آئے گا۔ ہاں جی، وہ عشق کی آگ جب لگے گی تو پھر سب کچھ چھوڑنے کی تم کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، خود ہی چھوٹے گی، سب کچھ خود ہی چھوٹ جائے گا۔ ہاں، ہر وقت وہی خیال رہے گا، تو پھر آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ ہاں، اب میں زور لگا، اتنی تقریر کی، زور لگا، آگے میرا زور ختم ہو گیا، میں آپ کو کیا کہوں۔ بس بھائی لاؤ، آقا جی کو بخشے، آگے نہیں آ رہا مجھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا سناؤں، اور میرا مطلب آپ سمجھ گیا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے، باقی نیت دل کو خدا دیکھتا ہے۔ کچھ بھائیوں نے پڑھا تھا، وہ ہدیہ کرتے ہیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی دعا مانگتے ہیں، پھر نعت خوانی کرتے ہیں۔ صحابہ میں اتنے لمبے چوڑے مسئلے نہیں تھے جو ہمارے یہاں ظاہری یہ زینتیں اور میلاد میں اتنا نہیں تھا۔ انہیں بس جو چیز بڑی زبردستی، بس کس وقت آپ چاہتے ہیں آپ حکم کریں، ہم جان نثاری کریں، بس 24 گھنٹے ان کو یہ انتظار رہتے تھے۔ سبحان، رواجی چیزیں